السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف، اور آج کی اس نہایت اہم اور بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے تراویح پڑھنے کے آسان اور مکمل طریقے کے بارے میں، کیونکہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور خاص طور پر رات کی عبادت یعنی قیام اللیل اور تراویح کی نماز کو بے حد فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ خصوصاً خواتین اور نئے نمازی یہ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کیسے پڑھیں، یعنی 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، نیت کیسے کریں، ہر 4 رکعت کے بعد کیا پڑھا جائے، وتر کب پڑھیں، اور اگر گھر میں اکیلی پڑھنی ہو تو نماز کیا ہوگی۔ تو آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آسان انداز میں بیان کریں گے، تاکہ ہر مسلمان بہن اور بھائی صحیح طریقے سے تراویح ادا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح دراصل قیام رمضان ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں نفل نماز پڑھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں صحابہ کرام کو چند راتیں باجماعت قیام کروایا، پھر اس خوف سے ترک کر دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، اور اسی پر امت کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیت کی۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہر 2 رکعت تراویح الگ الگ نیت سے ادا کی جاتی ہے، کیونکہ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ طریقہ وہی ہے جو عام نفل نماز کا ہے، یعنی سبحانک اللہم سے شروع کریں، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، رکوع کریں، سجدے کریں، اور 2 رکعت مکمل کر کے قاعدہ میں التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کریں۔ اگر کوئی 8 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نفل عبادت ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا افضل اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرنا مستحب ہے، اسی وقفے کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اس دوران تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی استغفار کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعات شروع کریں۔ خواتین اگر گھر میں تراویح پڑھیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر گھر میں خواتین کی جماعت ہو تو ایک خاتون آگے کھڑی ہو کر امامت کرا سکتی ہے، لیکن وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح آگے نہیں بڑھے گی۔ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ عورت کی گھر کی نماز زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد نہیں تو ہر رکعت میں چھوٹی سورتیں پڑھ سکتی ہیں، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر، سورہ عصر وغیرہ۔ اور اگر کوئی پورا قرآن سن کر ختم کرنا چاہے تو کسی حافظ کے پیچھے مسجد میں جا کر بھی سن سکتی ہیں۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد شروع ہوتا ہے اور وتر سے پہلے ختم کیا جاتا ہے، یعنی پہلے عشاء کے 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ادا کریں، پھر تراویح پڑھیں، اور آخر میں 3 رکعت وتر ادا کریں۔
وطر کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت عام نفل کی طرح پڑھ کر سلام نہ پھیریں بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد تکبیر کہہ کے دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع سجدے کے بعد سجدہ کر کے نماز مکمل کریں۔ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں۔ تراویح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، چاہے تھکن ہو، مصروفیت ہو، لیکن رمضان کی ان مبارک راتوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ نامعلوم اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب میں آپ کو مختصر روحانی نصیحت بھی کرنا چاہوں گی کہ جب آپ تراویح پڑھنے کھڑے ہوں تو دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے کھڑی ہوں، میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں وسعت دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میرے دل کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اور جب سجدے میں جائیں تو خوب رو رو کر دعا کریں، کیونکہ سجدہ بندے کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اگر کسی دن طبیعت زیادہ خراب ہو یا بہت کمزوری ہو تو جتنی طاقت ہو اتنی رکعت پڑھ لیں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، لیکن عادت بنا لیں کہ پورے رمضان میں باقاعدگی سے تراویح ادا کریں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں، رزق میں اضافہ ہو، بیماریاں دور ہوں، دل کا سکون نصیب ہو، تو رمضان کی راتوں کو عبادات سے سجائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، اور کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہی ہیں میری بہنیں، اسے صحیح طریقے سے تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے گناہ معاف فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، قرض داروں کو قرض سے نجات دے اور ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک مزید روحانی وظائف باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔